یہ جو ابلیس تھا اس کے پاس علم بھی بہت تھا، یہاں تک کہ اسے معلم الملائکہ بنا دیا گیا، فرشتوں کا استاد، یہ فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اتنا قابل تھا کہ جب یہ نور کے جھولے کے اوپر بیٹھ کر ایک مرتبہ وہ جھولا ایسے جھولتا تو 70,000 فرشتوں کو سبق پڑھا دیا کرتا تھا، اتنا بڑا استاد تھا۔ اور استاد بھی کس کا تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا وہ تمام ملائکہ بشمول ابلیس ان سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، اور علم دے کر اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر ایک اور ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ تو وہ سجدہ عبادت ہرگز نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت کس کے لیے ہے؟ فقط یہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک اور کبھی بھی، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک صرف اور صرف سجدہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سجدہ تعظیمی کا، تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم ارشاد فرمایا، جو ملائکہ کو۔ اس کے بعد دیگر امم کے اندر بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ تعظیمی سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے آگے ماتھا ٹیکنا یا اس کے آگے سجدہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ورنہ گزشتہ امم کے اندر جو ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کے اندر پڑھتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو وہ یہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرنے کا جو فرشتوں کو حکم ہوا، تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اس تعظیم سے کس نے انکار کیا؟ شیطان نے۔ باقی سب فرشتوں نے تعظیم بجا لائی، لیکن شیطان نے انکار کیا اور وہ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں اسے دھتکار دیا گیا۔ پھر اس نے کیا آگے سے بات کی، اس نے ایک گویا کہ چیلنج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جب اس نے کہا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، کہ تو اگر ایسے کرے گا تو پھر نکل جائے یہاں سے۔ پھر اس کو دھتکار دیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سے اور تمہارے جتنے بھی پیروکار ہوں گے، جتنے تمہارے متبعین ہوں گے، جتنے تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں گے، جتنے تمہاری بات ماننے والے ہوں گے، جتنے تمہارے بہکاوے میں آنے والے ہوں گے، ان سب کو ملا کر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جس نے اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کیا وہ کون تھا؟ شیطان۔ اور کیوں کیا؟ بسبب علم اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کو فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اب اس علم کی فضیلت کا انکار کرتے ہوئے، اس کی توہین کرتے ہوئے اس کی تعظیم نہ بجا لانے کا جرم سب سے پہلے جس نے کیا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔